سبحان الله الحمد لله الله أكبر. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، یعنی صحابہ، پھر وہ جو ان کے متصل ہیں تابعین، پھر وہ لوگ جو ان کے متصل ہیں یعنی تبع تابعین، ثم یجیء قوم، پھر ایسے لوگ آئیں گے تسبق شہادت احدہم یمینہ و یمینہ شہادتہ، کہ ان میں سے ایک کی گواہی اس کی قسم سے پہلے اور اس کی قسم گواہی سے پہلی ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹی قسم کھانے میں ایک دوسرے پر سبقت کریں گے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے کئی اصولی باتیں بیان کی ہیں جس سے علماء نے بہت سے مسائل کا استنباط کیا کہ امت کا بہترین طبقہ وہ حضور علیہ السلام کے براہ راست صحبت یافتہ صحابہ ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، جس کو صحابی کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیادت کی ہو اور نبی علیہ السلام پر ایمان کی حالت میں ہی انتقال ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام کی صحبت سے مستفیض لوگ اور آپ علیہ السلام کے رنگ میں ڈھلے ہوئے لوگ، پھر صحابہ کے شاگرد تابعین کرام، اور پھر تبع تابعین کے صحبت یافتہ۔ تو یہ تین زمانے کے لوگ، ان کو حضور نے قرون مشہود اللہ بالخیر سے تعبیر کر کہ یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں ایمان اعمال کے اعتبار سے۔ اسی لیے جو دین اور جو اصول ان مبارک زمانوں میں طے ہو گئے، امت ان کو غلط نہیں کہہ سکتی۔ آج کے دور میں یہ معیار حق ہو گئے، کسی بھی شخص کا عمل ان تین زمانے کے لوگوں کے عمل کے موافق ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عمل، اس کا اعتقاد و نظریہ ان بزرگوں کے عمل اور اعتقاد کے خلاف ہے تو وہ معتبر نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ ان کے بعد جھوٹ کا دور شروع ہوگا، لوگ جھوٹ میں سبقت لینے لگیں گے کہ جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹی قسم کھانے میں ایک دوسرے سے سبقت کریں گے۔ اس حدیث کے اس جملے پر محدثین کرام نے مختلف اقوال نقل کیے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پہلا قول تو یہی ہے کہ گواہی قسم سے پہلے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی، یہ کنایا ہے اس بات سے کہ وہ جلد بازی سے قسم کھانے میں اور گواہی دینے میں جلد باز ہوں گے، انہیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہو گئی، انہیں یہاں تک معلوم نہیں ہوگا کہ پہلے قسم کھاتے ہیں یا پہلے گواہی دینی ہے۔ دوسرا قول یہ نقل کیا کہ گواہی دینے اور قسم کھانے میں اس قدر لاپرواہی ہوگی کہ کبھی گواہی سے پہلے قسم کھاتے ہیں اور کبھی پہلے گواہی دیتے ہیں اور پھر قسم کھاتے ہیں۔ اور تیسرا قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ کوئی آدمی یوں کہتا پھرے گا کہ خدا کی قسم میں سچا ہوں، اس قسم کے ذریعے اپنی گواہی دیں گے، یا یہ کہیں گے کہ لوگ میری قسم کے سچی ہونے پر گواہ ہیں، اس گواہی کے ذریعے اپنی قسم کو رواج دیں گے۔ اور یہ بھی معنی نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد سے مقصود جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی کے عموم کا اور عام ہو جانے کی ذکر ہے کہ چند روپوں کی خاطر عدالت میں جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی دیں گے۔ تو یہ وہ باتیں اور برائیاں ہیں جن کی خبر حضور نے فتن کے طور پر ہمیں دی ہے اللہ کے وحی کی بنیاد پر، اور آج سر کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے اس حدیث میں پہلے حدیث کے جملے میں کہ پہلی امت کے پہلے طبقہ خیر کے طبقے ہیں، ان کے عمل کے موافق ہمارے نظریات، عقائد اور اعمال ہوں، اور دوسرا طبقہ کہ قسم کھانے میں اور گواہی دینے میں انتہائی احتیاط ہو۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سے کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر شر سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔